بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ میں سوچتا تھا کربلا والوں کا کیا حوصلہ ہوگا۔ جب بھی زندگی میں مشکل وقت آیا مجھے بابا جی سے یہ سبق ملا تو میں مولا زین العابدین کا سوچتا تھا کہ وہ ایک 20-25 سالہ جوان شدید بیماری اور بخار کی حالت میں 2-3 دن سے جو کچھ دیکھ رہا ہوگا، اور اب سامنے مسلے ہوئے لاشیں ہیں، 6 ماہ والے سے لے کے 60 سال والے تک، جن کے لیے اللہ کا حکم آیا تھا اے نبی ان سے کہو میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے ما سوائے اپنے قرب والوں کی محبت کے۔ حسین سے زیادہ کون قریب ہوگا؟ گھر کی شہزادیوں سے زیادہ جن کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے تھے، کائنات کھڑی ہو جاتی تھی، کائنات کا معشوق کھڑا ہو جاتا تھا، اپنی چادر بچھاتے تھے، جب تک بیٹھتی نہیں تھی بیٹھتے نہیں تھے، وہ کاکیاں، وہ شہزادیاں جنہوں نے رحمت للعالمین کی گود ہی نہیں، پیار اور رحمت کے بنفس نفیس جھولے جھولے ہوں گے، جنہوں نے ایسی رحمت کی گود میں، بستر پہ، چادر میں، گھر میں، ہر جگہ شہنشاہ دو عالم جن کا باپ دادا نانا تھا، جو اپنی امت کو ایک تاکید، کبھی ذات کی بات نہیں کی تھی، کبھی سیلفش بات نہیں کی تھی، اللہ کے حکم پہ کہا میرے قرب والوں کا خیال رکھنا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن پہلے ہی رکھا، قرآن اور میرے گھر والے، اور پھر اس امت کے لیے رو رو کے دعائیں کی۔ جب کوئی مجھے یا کسی کو کہتا ہے یار میرے لیے دعا کرنا، مجھے شرم آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے ہمارے لیے دعائیں کر گئے ہیں، اور ہمارے لیے وہ دعائیں پوری نہیں پڑھ رہی، کسی کی کیا پڑھیں گے؟ کوئی اور مائی کا لال ان کے لیول پہ دعا کر سکتا ہے؟ انہوں نے جب اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہوگا، اور پھر اس مولا زین العابدین نے ان خواتین کے ساتھ بدتمیزی ہوتے، ان لاشوں کے ساتھ جنہیں دفنانے بھی نہیں کیا گیا تھا، کیا ظرف ہے اس شہزادے کا کہ چند سالوں بعد وہی ظالم اس کے در پہ آتے ہیں اور وہ ان کو کھانے کھلا رہے ہیں، گھر میں پناہ دے رہا ہے، ذکر تک نہیں کر رہا ہے، اپنے جیسچر سے نہیں شو ہونے دیا، وہ جانتا ہے وہ کون ہے، اپنی آنکھوں سے اپنے نانا کی تربت کے اوپر گھوڑے گدھے 3 دن بندھے دیکھے ہوں گے مسجد نبی میں، ہزاروں مدینہ منورہ کی نبی کے شہر کی خواتین کو زنا کا شکار ہوتے دیکھا ہوگا، اس کے باوجود اس کو جا کے چپ کرو، باہر والیوں کو کہوں کہ سر کہہ رہے ہیں محلے میں شور جائے گا،
بس اس کو آپ پڑھیں. آپ لوگ ادھر مت آیا کرو. جو برداشت نہیں کرتے ہو نا تو اس وقت اٹھ کے باہر چلے جایا کرو. اس کو ادھر لے جاؤ, اس کو ادھر لے جاؤ, باہر چلے جاؤ, ادھر جا کے بیٹھو. چودہ سو سال سے ہونے والے اس ظلم کو, جس کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے, آج بھی یہ قوم آپس میں بحثوں میں پڑی ہوئی ہے کہ وہ اقتدار کی جنگ تھی, وہ دو شاہزادوں کی جنگ تھی یا جو بھی تھی. آج بھی سننے پہ چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہو. ظرف یہ ہے جن پہ بیتی ہوگی کیا انہوں نے چیخیں ماری تھی. تو میرے سے پھر رویا نہیں جاتا. انہوں نے دعا دی, انہوں نے اس قاتل کو 3 دن گھر بٹھا کے کھانے کھلائے. جب اس کے لیے حالات سازگار ہوئے, اس کے بچ نکلنے کے امکان پیدا ہوئے, اس کو فرار ہونے کے لیے راہ نکل آئی, اس کو اپنا گھوڑا اور جوڑا دیا, میری خلعت پہنو تاکہ دور سے صرف یہ لگے کہ یہ تو زین العابدین جا رہے ہیں, میرا گھوڑا لے کے جاؤ تاکہ لوگ دور سے ہی سمجھ جائیں گے میرا گھوڑا ہے, اس علاقے کے لوگ میری عزت کرتے ہیں, کوئی تمہیں روکے گا نہیں, اور تم اس طرف کو نکل جاؤ. وہ گھوڑے پہ چڑھ کے کہہ رہا ہے, لگتا ہے آپ مجھے پہچانے نہیں. وہ بدبخت مولا زین العابدین نیچے کھڑے ہیں, وہ گھوڑے پہ چڑھ کیسے گیا, پہچانتا ہی نہیں. ان کی خلعت بھی پہن رہا ہے, ان کے گھوڑے پہ بھی چڑھ رہا ہے, وہ نیچے کھڑے ہیں, نہیں پہچانتا. اور کہہ انہیں رہا ہے, اس کی بدبختی کی انتہا ہے, 3 دن کی خاطر مدارات کروا کے کہہ رہا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں, لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. کیونکہ اس کی اوقات, وہ جس کنویں کا مینڈک ہے, وہ جانتا ہی نہیں کہ ظرف والے کیا ہوتے ہیں. خدا نے انہیں کیسا تصرف دیا ہوتا ہے, وہ چاہیں تو کائنات پلٹ دیں, سیکنڈ کے 1000 میں اس میں قیامت برپا کر دیں. ایک نگاہ اٹھ جائے, خدا اس بد دعا کا انتظار کر رہا ہوتا ہے, اس آہ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ میزان یہ ہے, اس نے ایک امتحان گاہ میں بھیجا ہے. یہ ساری آدم کی اولاد ہے, یہ ساری آدم کی اولاد ہے. ان کا کھیل وہاں سے شروع ہوا تھا کہ یہ تم سے بہتر ہے, اور کائنات کا نیک یہ بات ماننے سے منکر ہو گیا تھا. آدم کی عظمت کا منکر شیطان ہوتا ہے, اپنے سے بہتر کو نہ ماننے والا شیطان ہوتا ہے, ابلیس ہوتا ہے. ابلیس کیسے آدم کو پہچان سکتا ہے جب آدم میں سے بھی وہ آدم کھڑے ہوں سامنے جو کہنے کو آدم ہی کی اولاد ہیں لیکن عالین ہیں. وہ وقت کا سید, کردار کا سید, اپنا کردار نبھا رہا ہے, اپنے نانا کے ایک سو کالڈ امتی پہ مسکرا کر کہتے ہیں نہیں, تم جس رات تم نے میرے در پہ دستک دی تھی
میں تمہیں اس دن سے جانتا ہوں، بھلا کون ہوں میں، اس کو یقین نہیں آ رہا. یہ سنانے میں بڑا مزیدار ہے، بڑا ہیروئک، ڈراماٹائزڈ، ڈرامیٹک. یہ بیتنے میں بہت مشکل ہے، میرے جیسے کمظرف کے لیے ناممکن ہے. میں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والوں میں سے ہوں. سب اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کربلا کے اس میدان میں پیش ہو جائیں جہاں پہ کسی اور کے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی، اور صرف اس درد اور اس تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، محسوس کرنے کی کوشش، اور پھر اس درد، اس تکلیف میں اپنی تکلیف شامل کر کے ان سب کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں جو اس وقت اس کربلا میں موجود تھے. اپنا سب کچھ ان کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں. اور پھر ایک خالی پن کے ساتھ ان سے جو چاہیے وہ مانگ لیجیے. اور پھر بہت پیار سے 3 دفعہ اپنے دل میں بہت ہی پیار سے یا حسین، یا حسین، یا حسین، جو چاہیے وہ مانگ لیں. اور پھر اپنی آنکھیں کھول دیں.